بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسٹوڈنٹ، میرا نام ریاض راہی ہے اور میں آپ کو بی ایس اردو پارٹ سیکنڈ کا جو پرچہ ہے وہ میں آپ کو پڑھاؤں گا، جو بیان و بدیع و عروض سے متعلق ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ علم بیان سے متعلق ہے، جس میں تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ ہے۔ دوسرا حصہ علم بدیع سے متعلق ہے اور جس میں محض صنائع معنوی شامل ہیں، اور جو تیسرا حصہ ہے وہ علم عروض کے مباحث سے متعلق ہے۔ تو ان 3 چیزوں کے حوالے سے ہم انشاءاللہ تعالی اپنی تدریس جاری رکھیں گے۔ آج ہم علم بیان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ علم بیان کیا ہے۔ علم بیان ایسے قاعدوں اور اصولوں کا نام ہے جن کو جان لینے کے بعد ہم ایک ہی بات یا مضمون کو مختلف طریقوں سے ادا کر سکیں اور ان میں سے ہر طریقہ دوسرے سے زیادہ واضح اور مؤثر ہو۔ یعنی مراد یہ ہے کہ علم بیان معانی سے متعلق ہے اور علم بیان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کس طرح ہم ایک ہی بات کو مختلف انداز سے بیان کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ہم بات کو سادہ انداز میں بیان کریں تو اس میں کوئی دلکشی یا کوئی حسن کا پیرایا شامل نہیں ہوتا، اور اگر ہم علم بیان کا سہارا لیں اور الفاظ کو وضعی کی بجائے غیر وضعی دلالتوں کے ساتھ بیان کریں تو پھر سننے والوں کے دل میں ایک دلکشی بڑھ جاتی ہے، بیان کا حسن دل نشیں ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ اس بات کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے میر انیس نے کہا تھا، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ یعنی پھول کا ایک مضمون ہو لیکن اس کو مختلف انداز سے بیان کرنا، یہ علم بیان ہے۔ تو اب یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی ہے کہ علم بیان جو ہے وہ تحریر میں حسن پیدا کرتا ہے، جاذبیت پیدا کرتا ہے، دلکشی اور معانی میں زور پیدا کرتا ہے۔ تو اب علم بیان میں 4 چیزیں شامل ہیں۔ پہلا جو ہے وہ ہے تشبیہ، نمبر 2 استعارہ، نمبر 3 مجاز مرسل اور نمبر 4 کنایہ۔ تو عزیزان گرامی، آج جو ہم دیکھیں گے وہ ہے
تشبیہ سے متعلق۔ تشبیہ کیا ہے؟ تشبیہ کا لفظ شبہ سے نکلا ہے۔ شبہ شباہت، مطابقت، موافقت، یعنی مراد یہ ہے کہ جب دو مختلف چیزوں کے درمیان مشابہت یا موافقت پائی جائے تو اسے ہم تشبیہ کہتے ہیں۔ اب تشبیہ کی تعریف کیا ہوگی کہ مشترکہ خصوصیات کی بنا پر جب کسی ایک شے کو کسی دوسری شے کی مانند قرار دیا جائے جبکہ دوسری شے میں وہ صفت زیادہ واضح اور مشہور ہو۔ اب عزیزان گرامی، اب ہمارے سامنے یہ چیز آ گئی ہے کہ تشبیہ جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ دو چیزیں ہوں۔ ایک چیز تشبیہ نہیں بنے گی، تشبیہ کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان دو چیزیں مختلف ہوں۔ مثلا آپ پھول کو پھول سے تشبیہ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ دو مختلف چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن وہ دو مختلف چیزیں ایسے ہوں کہ ان کے درمیان مشترکہ خصوصیات ہوں، کچھ اوصاف یا وصف مشترک ہونے چاہیے۔ مشترک ہوں گے تو تشبیہ بنے گی۔ اور اب تیسری چیز ہمارے سامنے جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز سے ہم تشبیہ دیں وہ اس کی خصوصیت زیادہ واضح، مؤثر اور مشہور ہو۔ اب میں اس بات کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں۔ میر تقی میر کا آپ نے وہ مشہور شعر سنا ہوگا، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس میں اب دو چیزیں ہیں، ایک لب اور دوسرا گلاب کی پنکھڑی۔ اب جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ تشبیہ کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی، لب اور گلاب کی پنکھڑی۔ اور دوسری بات میں نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ ان دو مختلف چیزوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ لب اور چیز ہے، گلاب کی پنکھڑی اور شے ہے، دو مختلف چیزیں ہیں۔ تیسری چیز آپ کو یہ بتائی تھی کہ ان دو مختلف چیزوں کے درمیان کچھ مشابہت ہو۔ مشابہت کا ہونا بہت ضروری ہے، مشترک خصوصیات جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ لب اور گلاب کی پنکھڑی میں جو مشترک صفت ہے وہ ناز کی ہے۔ میر تقی میر نے اپنے شعر میں بیان کر دیا ہے کہ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔
تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے ہونٹوں کی کیا تعریف کروں، اس کی نزاکت کیا بیان کروں، بس یوں سمجھ لو جیسے ایک گلاب کی پنکھڑی نرم، نازک، کومل ہوتی ہے، اسی طرح اس کے ہونٹ بھی نرم، کومل اور نازک ہے۔ تو اب ایک اور بات اس پر بھی ہم بحث کر لیں کہ آخر شاعر کو تشبیہ کا سہارا کیوں لینا پڑتا ہے، یہ بنیادی سوال ہے۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میر تقی میر نے اپنے محبوب کے ہونٹ جب دیکھے تو اس کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا۔ اب یہ جو قلبی واردات ہے یہ میر تقی میر کی ذاتی ہے، انفرادی ہے، اس کے اس تجربے میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوا۔ اب شاعری جو ہے اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ جب تک شاعر اپنے جذبات اور احساسات میں قاری کو شریک نہیں کرتا اس وقت تک وہ شعر عمدہ نہیں سمجھا جاتا۔ یعنی شاعری کیا ہے؟ جذبات اور احساسات کی ترجمانی ہے، اور اگر شاعر اپنے جذبات اور احساسات کی ترجمانی سننے والوں یا پڑھنے والوں تک منتقل نہیں کر سکے گا تو یقیناً اس کی شاعری میں کوئی دلکشی کا عنصر نہیں رہے گا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر میر تقی میر یہ کہہ دیتے کہ میرے محبوب کے لب خوبصورت ہیں تو ہمیں کچھ سمجھ نہ آتا کہ کیسے خوبصورت ہیں، کیونکہ خوبصورتی کا جو معیار ہے وہ مختلف ممالک میں مختلف ہے۔ کہیں سفید رنگت کو خوبصورتی کا معیار سمجھا جاتا ہے، کہیں بلیک بیوٹی، آپ نے یہ لفظ سنا ہے۔ اچھا، اسی طرح دیکھیں کہ کچھ علاقوں کے اندر جو ہونٹ ہیں وہ پتلے، باریک اور سرخ، ان کو حسن کا معیار سمجھا جاتا ہے۔ افریقی ممالک میں آپ چلے جائیں تو وہاں موٹے اور بھدے جو ہونٹ ہیں ان کو خوبصورتی کا معیار ان ممالک میں سمجھا جاتا ہے۔ تو میر تقی میر اگر یہ کہہ دیتے کہ میرے محبوب کے ہونٹ خوبصورت ہیں تو یقیناً ہمیں پتہ نہ چلتا کہ وہ کیسے خوبصورت ہیں۔ اب کیا کیا کہ میر تقی میر نے اپنے جذبات اور احساسات میں سامعین کو اور قارئین کو شریک کرنے کے لیے ایک عام روزمرہ کی چیز ہمارے سامنے پیش کر دی، اور انہوں نے کہا کہ اس کے ہونٹ ایسے ہی خوبصورت ہیں جیسے گلاب کی پنکھڑی۔ اب ظاہر ہے کہ ہونٹ تو ہم نے نہیں دیکھے، البتہ گلاب کی پنکھڑی ہم نے ضرور دیکھی ہے۔ تو ہم پھر گلاب کی پنکھڑی کو دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں ایسی صفت ہے۔ تو گلاب کی پنکھڑی جب دیکھتے ہیں تو سرخ رنگت، ہم کہیں گے اگر یہ صفت ہونٹ میں بھی ہو اور گلاب میں بھی یہ مشترک ہے تو یقیناً خوبصورت ہیں۔ اسی طرح نزاکت، نازک، نرم اور نازک ہوتا ہے گلاب کی پنکھڑی، اسی طرح ہونٹ بھی اگر نرم و نازک ہوں تو یقیناً وہ بھی بہتر ہیں، خوبصورت تصور کیے جائیں گے۔ اسی طرح ملائمت، گلاب کی پنکھڑی بھی نرم اور ملائم، اور ہونٹ بھی اگر ایسے ہوں تو یقیناً ہمارے لیے دلکشی کا سبب ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر سرخ بھی ہوں، نرم و ملائم بھی ہوں تو یقیناً وہ حسن کا باعث سمجھی جاتی ہے۔ تو ہم
اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر گلاب کی پنکھڑی کے اندر یہ اوصاف جو ہم نے ابھی تلاش کیے ہیں اگر یہ کسی ہونٹ میں ہوں تو یقیناً وہ بہت خوبصورت ہوں گے۔ تو مراد یہ ہے کہ تشبیہ کے عمل سے ہم شاعر کے جذبات اور احساسات کے قریب تر پہنچ سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاعر تشبیہ کا سہارا لے کر اپنے جذبات اور احساسات کو اپنے پڑھنے اور سننے والوں تک منتقل کرنا چاہتا ہے تو یہ بات درست ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، آج اتنا ہی۔ کل ہم انشاءاللہ اس کے دیگر جو مباحث ہیں ہم ان کو پڑھیں گے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ امید ہے کہ آپ یہ سب کچھ پڑھتے رہیں گے۔ شکریہ۔